إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تاویلا. اللہ رب العزت کے ہم لوگوں پر بہت ہی بڑے احسانات ہیں، ان گنت اور لا تعداد نعمتیں ہیں جن سے اس نے ہمیں نواز رکھا ہے. جن میں سے ایک بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا ہے، جو تمام مخلوقات میں سے اشرف ترین مخلوق ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو تکریم سے نوازا، عزت سے نوازا. اور دوسرا بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے. انسان تو دنیا میں آپ جانتے ہیں کہ بے شمار ہیں، لیکن ان میں سے کوئی مندروں کی گھنٹیاں بجا رہا ہے، کوئی گرجوں میں جا رہا ہے، کوئی کہیں خاک چھان رہا ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام جیسا دین عطا فرمایا جو کہ تمام ادیان سے افضل، اعلیٰ اور کامل ترین دین ہے. اور اس کے کامل ترین ہونے کی شہادت اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم میں دی. سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 کا ایک حصہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تم پر اپنا دین مکمل کر دیا ہے، اپنی نعمت کا اتمام کر دیا ہے اور دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا ہے. یہ دین اسلام اللہ رب العزت کا ہمارے لیے پسندیدہ دین، ہمارے لیے اللہ رب العزت نے اس دین کو پسند کیا ہے. اور پھر ایک عظیم نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے، جو کہ تمام انبیاء اور رسل کے علی الاتفاق و بالاتفاق امام ہیں. تمام انبیاء کے، تمام رسولوں کے امام، پیشوا اور سب سے افضل و اعلیٰ نبی ہے. اس کی کس کس نعمت کا ذکر کیا جائے؟ قرآن کریم میں 2 مقامات پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو گن نہیں سکتے. اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتیں ہیں جن کا شمار ہمارے بس میں ہے ہی نہیں. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لو ان ما فی الارض من اقلام لو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام، روئے زمین پر جتنے بھی درخت ہیں ان کی کلمیں بن جائیں. والبحر یمدہ من بعدہ 7 ابحر، اور یہ سمندر، اس کے جتنے بھی پانی ہیں 7 گنا سمندر لائے جائیں ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کے کلمات کا شمار پھر بھی نہیں ہوگا. تو یہ بات ہمارے بس سے باہر ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں جس عظیم نعمت سے نوازا ہے، جس اسلام سے نوازا ہے، جو تمام ادیان سے افضل، اعلیٰ اور کامل و مکمل دین ہے، اور اس کے کامل و مکمل ہونے کا اعلان اللہ رب العزت نے کب فرمایا؟ معلوم ہے نا، حجۃ الوداع کے موقع پر یہ کلمات نازل ہوئی، آیت نازل ہوئی تھی الیوم اکملت لکم دینکم
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، جب آپ حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں تھے. اور یہ کوئی کل کی بات ہے، آج سے 1400 سال پہلے کی بات ہے کہ اللہ نے اس اسلام کو مکمل کر دیا تھا. اب وہ مکمل اسلام، ایک لفظ ہے مکمل اسلام، اور دوسرا لفظ ہے اصلی اسلام. ہمارے یہاں پاک و ہند میں خاص طور پر آپ دیکھیں گے کہ ہر کوئی اسلام کا دعویٰ کر رہا ہے، ہر کسی کا دعویٰ ہے کہ میں ہی مسلمان ہوں. بلکہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر جماعت کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی پر خوش ہے کہ میں ہی صحیح ہوں. لیکن کیا سارے صحیح ہو سکتے ہیں؟ ماذا بعد الحق الا الضلال، حق کے بعد گمراہی ہے، حق ایک ہے. اگر کوئی کہے کہ ہر کوئی حق پر ہے تو ایسا ممکن نہیں ہے. ہر کوئی یہ تو کہہ رہا ہے کہ میں سچ ہوں، میرے پاس ہی اصل دین ہے، لیکن اصل دین کہاں ہے؟ اصل اسلام کیا ہے اور جعلی اسلام کیا ہے؟ اگر ہمیں اس کی تھوڑی سی پہچان ہو جائے تو مسئلہ بڑی آسانی سے حل ہو جاتا ہے. قرآن کریم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں خلفۂ راشدین کے تعامل میں اور ان کے احکام میں اور بہت سارے آثار میں یہ بات تفصیل کے ساتھ ملتی ہے کہ اصل دین، اصل اسلام کیا ہے. اس سلسلہ میں ایک حدیث جو کہ بڑی معروف ہے، بلکہ حدیث سے پہلے قرآن کریم کی آیت جو میں نے پڑھی ہے سورۃ نساء کی آیت نمبر 59 ہے، 59. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، و اولی الامر منکم، اور اولی الامر کی. یہاں یہ بات مجھے یاد ہے کہ یہاں بھی میں کئی مرتبہ ذکر کر چکا ہوں کہ اللہ رب العزت نے 2 مرتبہ فرمایا اطیعوا اطیعوا، لیکن یہاں پارٹیاں 3 بنتی ہیں، اللہ، رسول اور اولی الامر، 3 ہی ہے نا. تیسرے کے ساتھ اطیعوا نہیں کہا. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. جب اولی الامر کی باری آئی تو اطیعوا کے بغیر، کیونکہ علی الاطلاق حاکموں کی، علی الاطلاق علماء کی، علی الاطلاق ائمہ کی کسی کی اطاعت فرض نہیں ہے. اگر مطلقاً اطاعت فرض ہے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. قرآن کریم نے اس بات کو ہمارے سامنے واضح طور پر رکھ دیا. اب معاملہ آتا ہے علماء کی باتیں. اولی الامر کو علماء بھی شمار کیا گیا، اہل علم، اور اولی الامر کو حکام بھی شمار کیا گیا. اب یہاں اختلاف پیدا ہوگا، علماء کے مابین اختلاف پیدا ہوگا، حکام کی باتوں میں اختلاف پیدا ہوگا. اللہ رب العزت نے اس کا بھی بہترین حل ہمیں بتا دیا اسی آیت میں، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر کبھی تمہارا کسی معاملہ میں فی شیء، اللہ رب العزت نے مطلق لفظ رکھا، نکرہ کا صیغہ، اگر کسی بھی چیز میں، کسی بھی معاملہ میں تمہارا اختلاف ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ. فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اسے اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹا دو. مفسرین کرام سارے اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف لوٹانے سے مراد ہے اللہ رب العزت کی کتاب قرآن کریم کی طرف لوٹانا. قرآن کریم، اللہ رب العزت سے تو ڈائریکٹ ہم اب بات نہیں کر سکتے نا. نبیوں پر اللہ وحی نازل کیا کرتا تھا، وحی کا سلسلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ منقطع ہو گیا، ختم ہو گیا. ان کے بعد اب ایک ہی سلسلہ ہے کہ اللہ کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے اور مکمل طور پر محفوظ بھی ہے، اور اس کتاب کے محفوظ رکھنے کی اللہ رب العزت نے خود ذمہ داری لی ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ
وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو، قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت بھی کریں گے۔ اللہ رب العزت نے حفاظت کی ذمہ داری بھی لے رکھی ہے، اور ہمارے پاس الحمدللہ قرآن کریم محفوظ ہے، اور اللہ نے اس انداز سے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے کہ قیامت تک اس میں اگر کوئی شخص زیر زبر پیش کسی حرکت کا بھی اضافہ یا کمی کرنا چاہے گا تو وہ نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو یہ ایک اعجاز، ایک یہ مقام بھی دیا ہے کہ ایک دو نہیں، 100,000 نہیں، بلکہ لاکھوں مسلمانوں کے سینوں میں یہ قرآن کریم محفوظ ہے۔ لاکھوں لوگ حفاظ قرآن، عورتیں حافظات، مرد حافظ، بڑے حافظ اور بچے حافظ، چھوٹی چھوٹی عمر کے بچوں کو اللہ رب العزت نے یہ کرم کیا ان پر کہ وہ حافظ قرآن، اور 30 سپارے، 114 صورتیں، ہم شاید 99 دن میں اس کو مکمل نہ کر پائیں، آنکھوں سے دیکھ کر پڑھ کر۔ اللہ رب العزت کے ایسے بندے موجود ہیں کہ وہ انہوں نے 99 دن میں، ابھی آج کی خبر ہے، میں نے آج سنی ہے، 99 دن میں ایک نوجوان جس کی عمر 14-15 سال ہے، 99 دن میں پورا قرآن کریم حفظ کر لیا۔ اللہ نے اس قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری اس انداز سے اٹھائی ہے، اب اس کے سینے سے تو کوئی چھین نہیں سکتا نا۔ سینے میں جو موجود ہے، کتاب میں رہے نہ رہے، کاغذ میں رہے نہ رہے، پریس رہے نہ رہے، اس کے سینے میں قرآن کریم محفوظ ہے۔ فردوہ الی اللہ، اگر کسی بھی معاملہ میں اختلاف ہو جائے تو اس اختلافی معاملے کا حل کہاں سے لینا ہے؟ اللہ رب العزت سے، اس کی کتاب قرآن کریم سے۔ اور قرآن کریم کے بارے میں اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم کے اندر بار بار یہ بتایا ہے کہ یہ تمہارے لیے فیصلہ کن، اس میں فیصلہ کن امور ہیں، بلکہ قرآن کریم کا نام فرقان بھی ہے نا، حق و باطل کے مابین فرق کرنے والی کتاب۔ ہمارے لیے اسلام کا سب سے پہلا مصدر، سب سے پہلا منبع یا سورس کہہ لیں، وہ ہے قرآن کریم۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے یہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ پہلے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کا ذکر کیا کہ اللہ کی طرف لوٹا دو، کہ یہ ہمارے اسلام کا، ہمارے دین کا پہلا سرچشمہ ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اصول بیان کیے ہیں۔ قرآن کریم اصول کی کتاب ہے، تفصیلات قرآن کریم میں نہیں ہے۔ وہ ذمہ داری اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی لگا دی۔ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری لگا دی کہ آپ نے قرآن پڑھنا بھی ہے، لوگوں کو سمجھانا بھی ہے، سکھانا بھی ہے، اور یہ سارے کی ساری ذمہ داری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کی۔ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے مفسر تھے۔ جو عملی تفسیر ہے وہ بھی قرآن کریم نے فرمائی، اور قولی تفسیر بھی قرآن کریم کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اگر کوئی معنی، کوئی لفظ، کوئی مفہوم آپ کو چاہیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ آپ کو آسانی کے ساتھ مل سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں اس قرآن کریم کو اس پر عمل کر کے ہمارے سامنے پیش کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے جب پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا، تو آپ حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کانا خلقہ القرآن، کہ آپ کا اخلاق قرآن کریم، گویا کہ آپ چلتے پھرتے قرآن کریم تھے۔ جو احکام ہیں جن پر عمل کرنا اللہ رب العزت نے واجب قرار دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا، اور جن باتوں سے منع کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی ان باتوں سے منع رہ کر بھی دکھایا۔ گویا کہ قرآن کریم کی زندہ تفسیر، چلتی پھرتی تفسیر محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور قرآن کریم میں ہی اللہ رب العزت نے اس بات کو بھی دوسرے مقام پر فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ فرمایا کہ اللہ نے مومنوں پر یہ احسان کیا کہ اس نے انہی کی جانوں میں سے ایک نبی مبعوث فرمایا، اور انہی میں سے نبی، انہی میں سے کن میں سے؟ مکہ والوں سے۔ یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ دعا تھی حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کی۔ وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، کعبہ شریف کی تعمیر مکمل کر لی تو آپ نے کچھ دعائیں کی۔ ان دعاؤں میں سے ایک تھا کہ یا اللہ لوگوں کے دل اس گھر کی طرف مائل کر دے۔ آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساری دنیا کا ہر مسلمان، وہ مشرق میں ہو مغرب میں، شمال میں ہو جنوب میں، کسی بھی علاقے میں رہتا ہے، اس کا دل دھڑکتا ہے بیت اللہ کے ساتھ کہ مجھے کب موقع ملے میں بیت اللہ کو دیکھوں۔ سارے مسلمانوں کے دل اللہ رب العزت نے بیت اللہ کی طرف مائل کر رکھے ہیں، کوئی پہنچ پائے نہ پہنچ پائے۔ ایسی کچھ مثالیں موجود ہیں کہ لوگ ساری عمر پیسہ اکٹھا کرتے رہے کہ مجھے حج پہ جانا ہے، چھوٹی آمدنی، تھوڑے ذرائع، لیکن ان کی خواہش یہ ہے کہ اللہ کرے کہ ہمیں کسی بھی طریقے سے بیت اللہ کی زیارت نصیب ہو جائے۔ کچھ لوگوں کو، بلکہ بکثرت لوگوں کو اللہ نے زیارت نصیب فرمائی، لیکن کچھ لوگ ایسے کہ وہ بیچارے پیسے اکٹھے کیے، لوگوں کے لیے، وارثوں کے لیے چھوڑ گئے، بیت اللہ کی زیارت نصیب نہیں ہوئی۔ لیکن اس کا دل دیکھیں کہ اس کے دل میں یہ تڑپ ہے کہ یا اللہ مجھے بیت اللہ دکھا دے۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ بھی دعا تھی، اللہ نے قبول کی، اور یہ بھی دعا تھی وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اے اللہ ان بیت اللہ کے اہالیان، ان کے رہنے والے یعنی مکہ والے، ان کی طرف ان میں سے نبی بھیج۔ تو اللہ رب العزت نے انہی میں سے نبی بھیج دیا۔ اسی کا تذکرہ اللہ رب العزت فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے انہی میں سے رسول ان کی طرف بھیجا، اور رسول کی ڈیوٹیاں ذکر کر دی۔ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیات، قرآن کریم کی آیات ان پر تلاوت کرتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، انہیں پاک کرتا ہے ظاہری نجاستوں سے، باطنی نجاستوں سے، شرک سے، بدعت سے، گندگیوں سے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے مختصر رکھا، اصول پر رکھا، فرما دیا اقیم الصلاۃ۔ قرآن کریم میں نماز کے بارے میں تو زیادہ سے زیادہ یہی حکم ملتا نا، ملتا بہت دفعہ ہے، ایک دو دفعہ نہیں، بلکہ قرآن کریم میں کم و بیش 80 مرتبہ قرآن کے اندر اس نماز کے ادا کرنے کا، نماز کو قائم کرنے کا کم از کم 80 مرتبہ ذکر۔ صراحت النص یا اشارت النص، یعنی لفظ کے ساتھ یا کسی اشارے کے ساتھ، لیکن 80 کے قریب مرتبہ قرآن کریم نے کہا نماز پڑھو۔ لیکن نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، نماز کے اوقات کیا ہیں، نماز کی رکعتیں کیا ہیں، ایک رکعت میں کیا کرنا ہے، یہ ساری تفصیلات تو قرآن کریم میں نہیں ہے نا۔ کتنے کم نصیب ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں قرآن کافی ہے۔ صرف قرآن سے تمہارا کیسے گزارا ہوگا؟ صرف قرآن سے۔ اگر کوئی آدمی حدیث کو چھوڑ لیتا ہے وہ قرآن سمجھ ہی نہیں سکتا، قرآن پڑھ ہی نہیں سکتا، عمل کرنا تو دور کی بات ہے۔ اور اگر کوئی کہے کہ میں قرآن کافی ہے، سنن ابو داود، مستدرک امام حاکم، مسند امام احمد، حدیث کی بعض کتابوں میں ایک واقعہ موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا یوشکو الا یوشکو یکون رجل شبعان علی اریکتہ، ایک آدمی اپنے گاؤں تکیے پر ٹیک لگا کر بڑے مزے سے بیٹھا ہوا ہوگا، اس کے پاس میری حدیث آئے گی تو کہے گا کہ ہمیں قرآن کافی ہے۔
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی من و ان ہمارے ہندوستان میں ثابت ہوا۔ میں پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش کی تقسیم کی بات نہیں کر رہا، جب ہندوستان تھا، بھارت، اس تقسیم سے پہلے ایک شخص بالکل اسی طرح جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے فرمایا تھا کہ ایک آدمی اپنے گاؤں تکیے پر ٹیک لگا کر بڑی شان بان سے بیٹھا ہوگا، اس کے پاس میری حدیث آئے گی اور وہ کہے گا کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کافی ہے جو قرآن کریم ہے۔ منکرین حدیث ہوئے نا یہ لوگ۔ یہ آدمی عبداللہ چکرالوی کے نام سے ہندوستان میں یہ ہوا، اور علماء اکرام نے لکھا کہ بالکل اسی طرح واقعہ پیش آیا۔ یہ ہے منکرین حدیث۔ منکرین سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہمیں قرآن کافی ہے، اور یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ تھوڑے صحیح، لیکن اس وقت مختلف ملکوں میں یہ لوگ پھیلے ہوئے ہیں، پاکستان میں ہیں، انڈیا میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، خلیجی ممالک میں آئے ہوئے ہیں، اور کویت میں بڑی کثرت سے تھے۔ کویت میں ان کی کافی کثرت تھی، ظاہر ہے کہ کویتی تو نہیں ہوں گے نا، اسی طرح ہماری طرح جو رفیق جمع ہوئے ہیں وہاں۔ کویتی حکومت کو یہ معلوم ہوا کہ یہاں اس عقیدہ کے لوگ موجود ہیں کہ ہمیں قرآن کافی ہے، انہوں نے ان کے لٹریچر سے پاکستانی انڈین علماء کے ذریعے تحقیق کروا کے بالآخر سرکاری طور پر یہ فتویٰ صادر کیا کہ جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہلواتے ہیں اور منکرین حدیث ہیں وہ کافر ہیں۔ کویت حکومت کی طرف سے ان پرویزیوں یا ان منکرین حدیث کے بارے میں یہ فتویٰ موجود ہے کہ یہ کافر ہیں، مسلمان نہیں ہیں، لیکن اپنے آپ کو تو وہ بھی ہم سے بہتر سمجھتے ہیں نا۔ کس کس کا ذکر کریں، یہاں تو جن کا اسلام سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے وہ کہتے ہیں ہم مومن ہیں، اور یہ سارے منافق بیٹھے ہوئے ہیں۔ پارٹی معلوم ہے نا آپ کو۔ شیعہ حضرات ہمیں منافق سمجھتے ہیں، اور ہم تو کس باغ کی مولی اور کس تھالی کا بینگن ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم چند لوگوں کو چھوڑ کر کہتے ہیں کہ باقی سارے صحابہ نعوذ باللہ منافق تھے۔ ابھی پچھلے دنوں کتنے بکواس کیے گئے، کتنی زبان درازی اور بدتمیزیاں کی گئیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ وہ ہر کوئی سمجھتا ہے کہ ہم ہی ٹھیک ہیں، لیکن اصل اسلام کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں اور قرآن کریم کی آیات میں، یہ ہمیں آسانی سے مل جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب کوئی تنازع ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول، اس کا معنی یہ ہوا کہ اصل اسلام یہی ہے نا، یا اللہ نے جو بتایا وہ اسلام ہے، یا جو رسول اللہ نے بتایا وہ اسلام۔ قرآن کریم میں تو کسی کو شک نہیں ہے کہ قرآن کریم، لیکن ایک پارٹی کو قرآن کریم میں بھی شک ہے، کہتے ہیں کہ یہ تو ہے ہی ناقص، پورا نہیں ہے۔ یہی لوگ جو ہمیں صحابہ کرام کو ہمیں برا بھلا کہتے ہیں، ہوتا ہے قرآن کریم ناقص ہے، یہ تو 40 سپارے نازل ہوا تھا، 40 سپارے تھا مکمل قرآن، اور ان میں سے 10 سپارے کہتے ہیں، ابھی ہمارے پاس تو 30 ہے نا، کہتے ہیں 10 سپارے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، یہ ام المومنین اور رضی اللہ عنہ تو میں کہہ رہا ہوں، آپ کہتے ہیں 10 سپارے عائشہ کی بکری کھا گئی تھی۔ اب بتائیے کہ لگتا ہے کہ ان بدبختوں سے تو وہ بکری زیادہ پڑھی لکھی تھی، جس نے 10 سپارے میں آیتیں بھی کون سی کھائیں؟ کہتے ہیں ہر وہ آیت جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں تھی وہ چن کے کھا گئی، تو کتنی پڑھی لکھی بکری ہوگی۔ قرآن کریم مکمل اور بغیر کسی زیر زبر تک کی کمی کے ہمارے پاس الحمدللہ موجود ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کے تحفظ کی ضمانت دے رکھی ہے، شہادت اور گواہی ذمہ داری لے رکھی۔ اور اسلام کا دوسرا مصدر، دوسرا سرچشمہ، دوسرا سورس ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات۔ فردوہ الی اللہ والرسول، تنازع ہو جائے تو اپنے معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ پہلی چیز کہ ہم نے قرآن کریم کو لینا ہے۔
خلفائے راشدین نے خاص طور پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے گورنروں کو باقاعدہ یہ آرڈر بھیج رکھا تھا کہ سب سے پہلے دیکھو کہ قرآن کریم میں کیا حکم ہے. اگر کسی وجہ سے کوئی معاملہ آپ کو قرآن کریم سے نہیں ملتا تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھو. یہ بنیادی دو چیزیں ہیں جن کا مجموعہ اسلام ہے. اور پھر وہ حدیث بڑی معروف ہے، ترکت فیکم امرین، اور ایک روایت میں ترکت فیکم شیئین، میں تمہارے مابین دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ لن تضلوا ما تمسکتم بہما. مختلف الفاظ، مختلف انداز سے، مختلف پیرایوں میں یہ حدیث موجود ہے. اس وقت تک تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دو چیزوں کو پکڑے رکھو گے. اور وہ دو چیزیں کون سی گنوائی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کتاب اللہ و سنت رسول ہے. اور ایک جگہ شیئین بھی نہیں، امرین بھی نہیں، بلکہ ثقلین ہے، دو چیزیں وہ بھی. اور ایک جگہ قرآن کریم کے بعد سنت رسول کے بجائے اطرتی کا لفظ ہے کہ میرے خاندان کے لوگ، یہ بھی میرے بعد جو صحیح اسلام پر چلنے. آج آپ کو معلوم ہے کہ سید کے نام سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے نام سے بڑی دنیا موجود ہے. آپ دیکھیں ہمارے یہاں تو جو ہیں وہی ہیں یقیناً، لیکن ہمارے پاک و ہند میں تو آپ کو معلوم ہے کہ گلی گلی سید، محلہ محلہ سید. سید کا کچھ شمار ہی نہیں کتنے سید آ گئے ہیں وہاں. اور کہاں سے آ گئے؟ سید ہونے چاہیے تھے عراق میں ہوتے. کوفہ کربلا تو عراق میں ہے نا. مدینہ منورہ میں سید ہوتے، مکہ میں، سعودی عرب میں لگا لیں، خلیج میں سید ہوتے، شام میں سید ہوتے. یہاں آپ کو سید خال خال کوئی ملے گا، اور ہمارے یہاں ہر دوسرا آدمی سید، ہر تیسرا آدمی سید. ہمیں یہ حق تو نہیں پہنچتا کہ ہم کسی کے بارے میں شک کریں، لیکن کیا کریں؟ کیا یہ سارے لوگ واقعی اتنے سید ممکن ہیں کہ پاک و ہند میں ہوں؟ جہاں ہونے چاہیے تھے وہاں نظر نہیں آتے، کوئی کہیں نظر آتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے افراد میں سے اگر کوئی صحیح طور پر سنت اور کتاب و سنت پر عمل کرنے والا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی احترام کرنے کا حکم دیا ہے. فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان دونوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھو. اگر ان دونوں پر مضبوطی کے ساتھ عمل کرتے رہو گے تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. اور دونوں میں سے دوسری چیز ہے وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اگر ہم اختیار نہیں کرتے، کئی لوگوں نے بلکہ خاص طور پر منکرین حدیث نے یہ کہا کہ یہ تو جی تاریخی بات ہے، اس کے راوی ہوتے ہیں، سند جو ہے راوی ہوتے ہیں، اس میں کون کیا ہوتا ہے. ان سے پوچھا جائے کہ تمہیں قرآن کریم کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ میں پکڑا کر گئے تھے؟ قرآن کریم کن لوگوں کے ذریعے ہمارے پاس پہنچا ہے؟ صحابہ کرام کے ذریعے، تابعین کے ذریعے، تبع تابعین کے ذریعے، اتباع تبعین، چلتے چلتے یہ سلسلہ جس طرح حدیث آئی ہے ایسے قرآن آیا. اگر حدیث کو اس اعتبار سے کہیں کہ یہ قابل عمل نہیں ہے تو پھر قرآن کریم کے بارے میں کیا کریں گے؟ وہ بھی تو صحابہ نے ہمیں دیا. حدیث رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مجموعے آج ہمارے پاس بڑے بہترین شکل میں موجود ہیں. اہل علم نے شروع میں جمع کیے. اللہ رب العزت نے جب کہا نا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم قرآن کریم کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. اب ذکر میں قرآن کریم کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی شامل ہیں. وحی دونوں ہے یا نہیں؟ ایک وحی جلی قرآن کریم جس کو وحی متلو بھی کہا جاتا ہے، وہ وحی جس کی باقاعدہ تلاوت کی جاتی ہے. اور دوسری وحی خفی غیر متلو جس کی تلاوت باقاعدہ قرآن کی طرح نہیں ہوتی لیکن وحی ہے. اور وہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ کے ارشادات.
اور حدیث رسول کے وحی ہونے کا ذکر تو قرآن کریم میں اللہ نے خود کیا ہے۔ قرآن کریم میں بعض لوگ حدیث سے بڑے سٹ پڑا اٹھتے ہیں، چمک جاتے ہیں، حدیث کے لفظ کو ایسے ہوتا ہے کہ جیسے کسی نے ان کو کچھ مار دیا ہو۔ اللہ کے بندو، حدیث کو قرآن کریم نے حدیث کے لفظ سے ذکر کیا۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ، حدیث کا لفظ ہے نا یہ، اور یہ ایک جگہ نہیں، قرآن کریم کے کئی مقامات پر یہ لفظ موجود ہے۔ قرآن کریم کو بھی اللہ نے حدیث کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات حدیث ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں یہ وہی ہیں، اللہ رب العزت کے حکم سے آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے ہیں۔ اب سورہ نجم کی بالکل آغاز کی آیت نمبر 3 اور 4 پڑھ کے دیکھ لیں۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا نبی اپنی ہوا کا معنی اپنی خواہش سے، اپنی مرضی سے، میرا نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتا، جب وحی نازل ہوتی ہے تو وہ بیان کر دیتا ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، معنی یہ ہوا کہ قرآن کریم بھی وحی ہے اور حدیث شریف بھی وحی ہے۔ قرآن کریم بھی اللہ کی طرف سے، حدیث رسول بھی اللہ کی طرف سے۔ اب جو میں نے پہلے لفظ کہا تھا نا کہ صحیح شکل میں، اب یہ دیکھنا ہوگا کہ حدیث جو ہمارے سامنے حدیث کے نام سے بیان کی جا رہی ہے، کیا وہ حدیث ہے بھی یا نہیں۔ یہاں آ کے مسئلہ جو ہے وہ کافی رکتا ہے۔ صوفیوں نے اپنے مطلب کے لیے ہزاروں حدیثیں گھڑی اور ذخیرہ حدیث میں داخل کر دی، شیعہ نے اپنے مقصد کے لیے ہزاروں حدیثیں گھڑی اور ذخیرہ حدیث میں داخل کر دی۔ مختلف باطل نظریات کے لوگوں نے اپنی اپنی مرضی کی حدیثیں گھڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی، الٹی سیدھی کوئی نہ کوئی سند بنائی اور حدیث کی کتابوں میں داخل کر دی۔ ایسی کسی حدیث کو ہم حدیث کہہ ہی نہیں سکتے، اگر کہتے بھی ہیں تو علماء کرام نے کیا ان کے لیے نام رکھے ہیں؟ مجھے ہمارے کئی علماء نے ٹوکا کہ یہ کیا کرتے ہو تم، چونکہ ان کا وہ انداز اپنا ہے، صرف فقہ کی کتاب ہے۔ کہیں آخر میں جا کے ایک دورہ کرا دیا، دورہ حدیث۔ کہتے ہیں کہ بالآخر میں نے علماء اکرام سے ادھر ادھر پوچھنا شروع کیا کہ بھائی کیا سلسلہ ہے یہ، فلاں معاملہ فلاں معاملہ، وہ آ جا کے سارے کا سارا معاملہ جو ہے وہ ان کا آ کے ٹھہرتا تو وہ فقہ کی کتابوں پر ہی ٹھہرتا۔ بعض احادیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں بہت سفر کر کے ایک گجرانوالہ کے قریب، پاکستان میں گجرانوالہ کے قریب ایک چھوٹا سا حصہ ہے، چھوٹی سی جگہ ہے، تو اس کو وہاں ایک عالم، میں نام نہیں لیتا، کہتے ہیں کہ میں نے ان سے رابطہ کیا، ان کے پاس میں گیا، میں نے کہا کہ کیا کرنا ہے یہ معاملہ جو ہے، حدیث ذکر کی تو پتہ چلا کہ اس کا راوی جو ہے اس کے بارے میں، حدیث کی تحقیق کے بارے میں پتہ چلا، کسی نے کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، تو کہا نہیں 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 یہ حدیث صحیح ہے۔ کیسے؟ یہ راوی ہے، کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہیں کہا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس کے بارے میں سکوت اختیار کیا ہے، یعنی اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا۔ اب ان مولانا نے ان کو یہ سمجھایا کہ دیکھو امام بخاری خاموش ہیں، یعنی یہ ٹھیک ہے، ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ چلے گا، کہا حدیث صحیح ہے، جبکہ دوسری کتاب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، بلکہ جس کتاب کا حوالہ دیا اسی کے مقدمہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر کسی راوی کے بارے میں امام بخاری خاموش ہو تو وہ راوی زیرو ہے، وہ اس کے بارے میں بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے۔ کہتے ہیں کہ مجھے بڑا تعجب ہوا، میں پلٹ کے گیا مولانا کے پاس، میں نے کہا مولانا کیا کر رہے ہیں؟ تو کہا کہ اپنے مسلک کی خاطر ہمیں کبھی کبھی ایسا کرنا پڑتا۔ اب اندازہ کریں کہ قرآن کریم کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو چھوڑ کر اگر یہ رنگ اختیار کریں گے تو اصلی اسلام ان کے پاس آئے گا؟ کوئی بھی ہو، کسی نام کا، کسی جماعت کا آدمی،
اگر قرآن کریم کو چھوڑ کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو چھوڑ کر کسی امام، کسی استاد، کسی پیر، کسی بزرگ کی وہ پیروی کرنا شروع کر دے، وہ اسلام میں نہیں رہے گا، کیونکہ اسلام نام ہے کتاب اللہ اور سنت رسول کا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، میرے خلفاء کی سنت، خلفاء راشدین چاروں کی سنت سے ثابت ہو جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے گئے ہیں، ٹھیک ہے، گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین کی سنت ہو گئی سنت، اور پہلے ہے قرآن کریم۔ اور تیسری چیز ہوتی ہے اجماع، اجماع صحابہ یا اجماع امت۔ اب اگر قرآن کریم موجود ہو، ٹائم بہت تھوڑا ہے، قرآن کریم موجود ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہو، اور ایک طرف کسی بزرگ کا، کسی امام کا قول ہو، قرآن کو چھوڑ دیا جائے، حدیث کو چھوڑ دیا جائے، کیا سمجھتے ہیں کہ آدمی مسلمان رہے گا؟ قرآن کو چھوڑ دے، حدیث کو چھوڑ دے، عمل کرے کسی امام یا کسی بزرگ یا کسی استاد کے قول پر، اس کے تو اسلام میں ہی شک ہو جاتا ہے کہ یہ مسلمان بھی ہے یا نہیں۔ اور ہمارے یہاں آج کل یہ بہت ہو رہا ہے، بلکہ بعض علماء نے تو اس حد تک اپنی کتابوں میں لکھ دیا ہے کہ اگر کوئی قرآن کریم کی کوئی آیت، اگر قرآن کریم کی کوئی آیت ہمارے امام کے خلاف ہوئی، امام کے فتوے کے خلاف ہوئی، تو ہم قرآن کریم کی آیت کی تعویل کریں گے، یعنی اس کے کان پکڑ کر گھما گھما کے اپنے امام کے تابع کریں گے کہ بات ایک جیسی ہو جائے، اور اگر تعویل نہ کر پائے تو قرآن کی آیت کو منسوخ سمجھیں گے۔ نقطہ سمجھے ہیں یا نہیں؟ ہم قرآن کریم اور امام، ان دونوں، قرآن کی آیت ہے، امام کا قول ہے، ان دونوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کریں گے، یعنی قرآن کی آیت کی تعویل اور معنی مفہوم گھما پھرا کے امام کے مطابق کریں گے۔ اگر مطابق ہوتا نظر نہیں آئے گا تو قرآن کی آیت کو منسوخ مان لیں گے، امام کی بات نہیں چھوڑیں گے۔ کہاں ہمارا اسلام؟ اصلی تو دور کی بات ہے کہاں؟ اور جو شخص قرآن کریم کی آیت کے بارے میں یہ کرتا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو کیا وزن دے گا؟ ہمیں ایک تہیہ کرنا چاہیے کہ ہم، اللہ رب العزت جب ہمیں موقع دے، ہم قرآن کریم کا مطالعہ کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مطالعہ کریں، قرآن کریم کے احکام پر عمل کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں ان پر عمل کریں۔ اگر کسی تیسرے کی کوئی بات قرآن و سنت کے مطابق ہے، اللہ راہ سے بلائے، ہمیں قبول ہے، اور اگر قرآن و سنت کے خلاف جاتی ہے، کسے باشد، چاہے وہ کوئی بھی ہو، بڑے سے بڑا ہو، چھوٹے سے چھوٹا ہو، اپنا ہو بیگانہ ہو، وہ قابل قبول نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بات صحیح لگتی ہے یا نہیں؟ اگر ہم یہ عہد کر لیں تو پھر ہم صحیح اسلام پانے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر ہم نے یہ عہد نہ کیا، ہم بھی، وہ کہتے ہیں جیسا دیس ویسا بیس، جیسے لوگوں میں گیا ویسا ہی ہو گیا، اگر ہم نے وہی رنگ رکھا، وہی لکیر پیٹتے رہے، جو کچھ ہمارے ماں باپ کرتے رہے ہم بھی وہی کرتے رہیں گے، جو کچھ ہم نے اپنے بڑوں کو کرتے دیکھا اسی پہ چلتے رہیں گے، تو پھر صحیح اسلام یا اصلی اسلام جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں رہے گا۔ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح اسلام تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی پر چلنے اور اسی پر عمل کرنے کی توفیق سے نوازے۔ جزاکم اللہ خیراً، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، تو کیا اس کو جواب دیں؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اگر یہ بات لیں کہ پہلے اور بعد کون تھا، تو ان سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے جو بہت بڑے بڑے گزرے ہیں، امام بخاری بعد میں آئے تو ان کو نہیں لینا چاہیے۔ ان کے بقول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کیا امام بخاری بڑے تھے؟ عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، صحابہ کرام، تابعین،
اتنی بڑی بڑی شخصیات گزر گئیں، ان میں سے کوئی پکڑنے کو کسی کو تیار نہیں، اور بعد میں آنے والے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو لے لیں گے۔ اگر امام بخاری بعد میں آئے تو امام ابو حنیفہ بڑے بڑے لوگوں کے بعد میں آئے تھے، یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ وہ بعد میں آئے تھے۔ اللہ رب العزت نے کس کو کب توفیق دے دی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صرف ایک کتاب بخاری شریف میں 7000 کے قریب حدیث ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان سے بہت پہلے ہیں۔ کوئی آدمی بتائے کہ ان کی کوئی کتاب ایسی ہے جس میں 100 حدیث بھی آ جائے، 1000 تو دور کی بات ہے۔ کل ایک کتاب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذکر کی جاتی ہے، الفقہ الاکبر، اور وہ چند صفحے کی کتاب ہے۔ ہمیں اس سے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، ان کی کتاب نہیں، کوئی بات نہیں، بہت سارے لوگ گزرے کہ ان کی کتابیں نہیں ہیں، لیکن ان کا علم باقی ہے، موجود ہے۔ یہ معیار دینا کہ وہ بعد میں آئے تھے، وہ پہلے آئے تھے، اللہ نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جمع کرنے، لوگوں کے سامنے رکھنے کی اتنی بڑی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ نے اس کتاب کو اتنا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ قرآن کریم کے بعد صحیح ترین کتاب وہ بخاری شریف شمار کی گئی۔ اب اس میں اگر کوئی کہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ جو ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد کا ہے، وہ بعد میں آئے، امام ابو حنیفہ سے پہلے کتنے بڑے بڑے لوگ آ کے گئے۔ بعد اور پہلے کی بات نہیں، دیکھنا یہ ہے کہ قرآن کریم صحیح کس کے پاس ہے اور حدیث رسول صحیح کس کے پاس ہے۔ اصل معیار تو قرآن و سنت ہے نا، جس کے پاس قرآن و سنت ہے اس کو لے لو۔ ہم نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کبھی کہا ہے کہ ہم انہی کے صرف مانتے ہیں؟ کوئی نہیں ایسا کہتا۔ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں کسی ایک امام کو ہی مانتا ہوں، اسی پہ رہتا ہوں، تو وہیں آ کے معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے کہ کوئی امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص معصوم نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے کوتاہیاں ہوئیں، تابعین سے ہوئیں، اور یہاں یہ بات بھی ذکر کر دوں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو تابعی کہا جاتا ہے۔ یہ عقیدت کے زور میں لوگ کہتے ہیں وہ تابعی نہیں ہیں، وہ تبع تابعین میں آتے ہیں۔ پھر بھی جو 3 قرون المشہود لها بالخیر ہیں، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، تیسری قرن جو ہے اس میں امام صاحب آتے ہیں۔ یہ بھی بہترین قرن مشہود لها بالخیر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ تابعی نہیں تھے بلکہ تبع تابعین میں سے تھے۔ امام بخاری بعد میں آئے، اللہ رب العزت نے ان سے وہ کام لیا کہ قیامت تک ان کی یہ کتاب جو ہے پوری قوم کے لیے، امت کے لیے رہنما رہے گی۔ لہذا یہ کہہ دینا کہ امام بخاری بعد میں آئے تھے اور فلاں پہلے آیا تھا، یہ کوئی معیاری بات نہیں ہے۔ لہذا جو چیز کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق ہو اس کو لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ ہم اپنا معیار صرف زمانے سے لیں گے تو پھر یہ تو معاملہ کوئی معیار نہیں ہے۔ معیار دیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار دیا کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جس کے پاس سے ملے، جب ملے، قیامت تک۔ دیکھیں ابھی آج کل اتنے بڑے بڑے علماء جو ابھی چند سال پہلے 10-12 سال کے اندر اندر علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبدالقادر ارناؤت، اور ابھی شیخ شعیب ارناؤت ہیں، اسی طرح بڑے بڑے محدثین موجود ہیں۔ اللہ نے جب کسی کو کام کا موقع دیا، حدیث رسول کی وہ خدمت کی کہ امام صاحب کے نصیب میں نہیں ہوئی، اور اس کی وجہ بھی ہے ایک۔ امام صاحب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہاں کے تھے معلوم ہے آپ کو؟ کوفہ میں تھے نا۔ اور اسلام کا منبع اور مصدر کون سے شہر ہیں؟ مکہ مدینہ اور شام۔ مکہ مدینہ اور شام، یہاں صحابہ کرام کی اکثریت تھی۔ ان کی احادیث ان علاقوں میں صحابہ سے تابعین، تابعین سے تبع تابعین، اور اس کے بعد اتباع تبع تابعین میں آتی رہیں، اور اللہ رب العزت نے امام بخاری کو توفیق دی، امام مسلم کو توفیق دی، دیگر ائمہ کو توفیق دی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا موطا مشہور ہے، موطا امام مالک۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی مسند امام شافعی، اور کتاب الام، کتاب الرسالہ، بہترین کتابیں حدیث سے رسول سے بھری ہوئی۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ چوتھے امام یہی ہے نا۔ ایک کتاب صرف، باقی کو چھوڑ دیجئے،
صرف ایک کتاب مسند امام احمد، جس کا ایک حوالہ میں نے بھی ذکر کیا ہے، مسند امام احمد، جو بعض روایات اور بعض تعداد گننے والوں کے مطابق 40,000 حدیثوں کا مجموعہ ہے۔ 40,000 حدیثیں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں۔ اب یہ کہہ دینا کہ امام احمد بن حنبل بھی بعد میں آئے تھے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ چوتھے نمبر پر آتے ہیں، ان سے پہلے امام شافعی ہیں، ان سے پہلے امام مالک ہے، اور ان سے بھی پہلے امام ابو حنیفہ ہیں۔ ان کے پاس حدیث کوئی نہیں، بعد والوں میں حدیث بڑھتی گئی، اور جس جس کے پاس حدیث رسول کا خزانہ ذخیرہ زیادہ ہوگا انشاءاللہ اسی کے پاس علم بھی زیادہ ہوگا۔ جی وہاں جانے تو کہتے ہیں کہ آپ تو غیر متعصب ہیں، آپ مانتے نہیں، تو ہم ان سے کہیں کہ سب انبیاء کو مانتے ہیں، تمام امام کو بھی مانتے ہیں، تو بنیادی مثال دیے کہ کیا آپ بیمار ہوں گے تو بازار میں جائیں گے، سب ڈاکٹر کی دوا لیں گے، کسی ایک ڈاکٹر کو اچھا سمجھ کے دوا دیں گے، تب آپ اگر ان کی یہی بات بھی مان لی جائے نا، تو ڈاکٹر بدلے جاتے ہیں یا نہیں؟ ایک کے پاس جاتے ہیں، 5-4 دن دوائی کھائی، فائدہ نہیں ہوا، دوسری کے پاس جاتے ہیں، جس کے پاس فائدہ ہوگا اس کے پاس جائیں گے، لازم بدلیں گے ڈاکٹر کو۔ ہمارے یہاں ایک بیماری ہے، معذرت کے ساتھ، اگر کوئی کہے نا کہ ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، یہ بات صرف کہنے کی حد تک ہے۔ ہم امام ابو حنیفہ کے مقلد نہیں، ہم امام مسجد کے مقلد ہوتے ہیں۔ جو ہماری مسجد کا امام کہتا ہے ہم اسی پہ چلتے، ساری عمر۔ درس کے دوران بھی میں نے ذکر کیا نا، ماں باپ کو جو دیکھا، بڑوں کو جو دیکھا، وہی کرتے آ رہے ہیں، وہی کرتے جائیں گے، تو اسلام ہمارے ہاتھ میں اصلی نہیں آئے گا۔ ان کے پاس جو تھا وہ ہمارے پاس آ جائے گا۔ یہی معاملہ یہاں بھی ہے کہ اگر آپ ایک ڈاکٹر سے شفا نہیں پاتے، دوسرے کے پاس جاتے ہیں۔ آپ کو ایک عالم نے صحیح بات نہیں بتائی، دوسرے کے پاس جائیے جہاں سے کتاب اللہ اور سنت رسول، ان دو چیزوں کے ذریعے جو آپ کو اسلام دے گا وہ صحیح ڈاکٹر ہے، وہی صحیح عالم ہے۔ ہاں جی۔ اور ایک بات یہاں اور میں ذکر کر دوں ڈاکٹری کے حوالے سے ہی، کبھی کبھی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں ہمیں ضرورت پڑتی ہے صاحب فن کی، یعنی میڈیکل کا معاملہ ہے نا، تو وہاں ہمیں ڈاکٹر کے پاس ہی جانا ہوگا۔ بیمار ہے تو اس کے لیے دوائی سب سے معتبر کون ہوگا؟ MBBS جو کہتے ہیں ہمارے یہاں، MBBS جو ہے وہ معتبر ڈاکٹر ہے۔ ایک چائلڈ اسپیشلسٹ ہے، ایک فلاں ہے، جو معتبر ہوتا ہے اس کے پاس جاتے ہیں۔ اگر یہ کہنا ہو کہ اس بلڈنگ کو ہم نے نئے سرے سے بنانا ہے، کتنا مٹیریل چاہیے، تو اسی ڈاکٹر سے جا کے پوچھیں گے؟ نہیں پوچھیں گے نا، کیونکہ یہ کام اس ڈاکٹر کا نہیں ہے۔ کسی مفتی صاحب کے پاس جائیں گے کہ اس سے فتویٰ لے لیں کہ بھائی کتنا یہ سیمنٹ لگے گا، وہ اس کا کام نہیں، یہ انجینئر کا کام ہے۔ جو کام انجینئر کا ہے انجینئر سے پوچھیں، ڈاکٹر کا ہے وہ ڈاکٹر سے پوچھیں، عالم کا ہے عالم سے پوچھیں، اور جو کام محدث کا ہے وہ صرف محدث بتائے گا۔ ہمارے یہاں ایک چیز یہ بھی پائی جاتی ہے کہ ہم کسی کو بھی محدث سمجھ لیتے ہیں۔ علم حدیث ایک ایسا علم ہے جس کی اگر پہچان کسی کو تھوڑی بہت بھی ہو جائے تو وہ ہے جو پہچان سکتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، ضعیف ہے، باطل ہے، منکر ہے، موضوع ہے، اور یہ ہر عالم کے بس میں نہیں، ہر کسی کی بات نہیں، ہر عالم کے بس نہیں۔ ہزاروں علماء میں سے چند لوگ محدث قسم کے عالم ہوتے ہیں، اور ہم کسی کو بھی، ہمارے کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے خاص طور پر بخاری شریف کے بعد خلاف بد زبانی کی ہے، ان میں سے خود اس لائق لوگ نہیں ہیں کہ ان کو محدث کہا جائے۔ عام وائز قسم کے آدمی، اسٹیج کو لوگوں کو تڑپا لینا، لوگوں کو اچھی طرح گرم کر لینا، صرف ان کو یہ آتا ہے، اور اسی زور میں آ کے بخاری شریف کے خلاف بھی وہ بک جاتے ہیں۔ جس فن کا کوئی کام ہو اسی فن سے متعلقہ لوگوں سے پوچھا جانا چاہیے۔ ڈاکٹر ہے بیماری کے لیے، بلڈنگ ہے انجینئر، اور اگر علم دین کی بات ہے تو وہ عالم دین، حدیث کی بات ہے تو وہ محدث بتائے گا، عام آدمی کے بس میں یہ نہیں ہوتا۔ ایک سوال ہے، جیسا کہ کوئی بھی آدمی پوچھتے رہتا ہے کہ کس کو مانتے ہو، 4 اماموں میں سے، تو میں کیا کہتا ہوں کہ کسی کو بھی نہیں
مانتا ہوں، صرف حدیث کو مانتا ہوں بس۔ نہیں، آپ یہ نہ کہا کریں کہ میں کسی کو نہیں مانتا، آپ کہیں میں چاروں کو مانتا ہوں۔ ہم تو سارے کو مانتے ہیں نا، چاروں کو مانتے ہیں، چاروں کا احترام کرتے ہیں، چاروں کا احترام کرنا چاہیے۔ ایک بات میں یہاں ذکر کر دوں کہ ہمارے لوگ بعض دفعہ پتہ نہیں کس ذام میں آ کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا خاص طور پر نام بھی بڑا ایسے لیں گے جیسے کسی دوست کا نام لیا جاتا ہے، نام لینے کا انداز بھی انتہائی غلط گستاخانہ طریقے سے، اور ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے بھی بڑا گستاخی امیز۔ ایک عالم، ایک محدث جب کسی کے بارے میں تنقید کرتا ہے، وہ خود ایسے مقام پر پہنچا ہوا کہ اسے حق پہنچتا ہے کہ وہ کہے کہ امام صاحب میں کیا کمی تھی، کیا عیب تھا۔ میں اٹھ کے کہہ دوں کہ امام صاحب میں یہ کمیاں، یہ عیب تھیں، یا میں جب بات کر رہا ابو حنیفہ نے فرمایا بھی نہیں، فرمایا کا لفظ تو پھر احترام میں آیا تھا، ابو حنیفہ کہتا ہے، ایسے آپ کو لوگ ملیں گے، ابو حنیفہ کہتا ہے، غلط بات ہے۔ وہ بہت ایک عظیم انسان تھے، کمی کوتاہی ہر انسان سے ہوتی ہے، وہ جس فن کے ماہر تھے ان فن میں علم فقہ کی حد تک ان کو قبول کرنا چاہیے۔ رہا معاملہ پوری شریعت کا، پورے دین کا، علم حدیث کا یا حدیث کے مجموعے کا، تو وہ ان کے پاس نہیں تھا، ایک چیز تھی ایک نہیں تھی۔ اب اس کا معنی یہ تو نہیں ہے کہ ہم آپ کو اس انداز سے باتیں کریں جیسے کہ وہ ہمارے پاس پڑھتے رہے ہیں۔ عزت احترام چاروں کی، ان سب کی ہمارے دل میں احترام عزت ہونی چاہیے۔ اور جہاں تک تعلق ہے کہ اگر ہمیں بڑے علماء محدثین کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے، ایک بات یہ بھی یہاں ذہن میں رہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ امام ابو حنیفہ کے مقلد نہیں ہوتے رحمۃ اللہ علیہ، ہم امام مسجد کے مقلد ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ امام ابو حنیفہ نے فرمایا اور حدیث ضعیف ہے، احترام کے ساتھ اس کو چھوڑ دیجئے، جو صحیح حدیث پہ اس پر عمل کیجئے۔ کسی کی روایت کردہ حدیث اگر ضعیف نکلتی ہے تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس کو گالی بھی دیں اور بعد میں صحیح پر عمل کریں، اس حدیث کو چھوڑ دیں اور صحیح پر عمل کر لیں۔ اللہ خیر سے۔ امام کے پیچھے جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے نماز ہو جاتا ہے۔ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ جیسے جیسے وقت ذرا بڑھ رہا ہے، سوال وہ آ رہے ہیں کہ جو تھوڑے لمبے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کے بارے میں اگر تھوڑی سی تفصیل بھی جائیں گے تو مسئلہ لمبا ہو جائے گا۔ میں بالکل اختصار کے ساتھ بات ذکر کرتا ہوں، آپ اگر چاہیں تو میرے ساتھ اپنا نمبر دے کر رابطہ کر لیں۔ میری کتاب الحمدللہ شائع ہو چکی ہے سورۃ الفاتحہ، اور مقتدی کے لیے اس کا حکم کیا ہے، یہ کتاب شائع ہو چکی ہے، PDF میں موجود ہے، جس کو چاہیے میں بھیج دوں گا۔ سورۃ فاتحہ کے بارے میں ایک دو نہیں بہت ساری احادیث ہیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب لا صلاۃ لہ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز نہیں جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ آپ نے نہیں کہا کہ وہ امام ہو، وہ مقتدی ہو، وہ منفرد ہو، اکیلا پڑھے، امام بن کے پڑھے، مقتدی بن کے پڑھے، مطلقاً آپ نے فرمایا جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ قرآن کریم کی آیت ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اب اس آیت کو سب سے بہتر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے یا کوئی امام یا میں یا آپ؟ سب سے بہتر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی امام کے پیچھے ہو، نماز بھی جہری ہے، صحیح حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ جہری نماز میں ایک آدمی نے سورہ فاتحہ پڑھی اور بعد والی کوئی صورت بھی ساتھ پڑھ دی۔ بعض لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں نا کہ کسی کو کوئی صورت آ رہی ہو تو وہ شروع ہو جاتے ہیں ساتھ ہی، تھوڑی آواز سے ساتھ والا سن لیتا ہے دائیں بائیں والا کہ یہ بھی پڑھ رہا ہے۔ صحابی نے تھوڑی بلند آواز سے پڑھ دی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی ایسے پڑھ رہا تھا؟ تو صحابی نے کہا ہاں۔ فرمایا جب تم امام کے ساتھ ہو تو صرف سورہ فاتحہ پڑھو، امام کے ساتھ ہو صرف سورہ فاتحہ، اور یہ جہری نماز کا موقع ہے، یعنی جہرن بھی امام پڑھ رہا ہے تو سورہ فاتحہ اس کے ساتھ آپ نے پڑھنی ہے اور کوئی نہیں پڑھنی۔ لہذا اہل علم کا
بہت سارے اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، جہری ہو سری ہو، امام ہو مقتدی ہو یا منفرد ہو، سورہ فاتحہ پڑھ لینی چاہیے۔ اور دوسری طرف علماء کے وہ بھی اقوال ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر امام کے پیچھے ہیں تو وہ سورہ فاتحہ نہ پڑھے، اور انہی میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر جہری ہے تو نہ پڑھے، جہری ہے تو نہ پڑھے، سری ہے تو پڑھ لے۔ انہی میں سے بعض نے یہ تک کہا کہ جہری بھی ہے لیکن وہ ایسی جگہ ہے جہاں نہیں سن رہا تو پڑھ لے۔ تو بھائی ان لمبی چوڑی بات تانٹ کا کیا فائدہ ہے، پڑھ ہی لے۔ اور پڑھنے کے لیے کوئی اتنی مشکل بھی نہیں آتی کہ آدمی کہے قرآن کریم سے کلیش آ جائے گا۔ یہ خطرہ ہوتا ہے نا زیادہ زیادہ کہ اس آیت میں قرآن کریم نے کہا ہے خاموش رہو، سنو۔ اور یہاں یہ دونوں کام بھی یک وقت ممکن ہے اور اس کی کئی شکلیں ہیں۔ آپ قرآن کریم سن بھی لیں گے امام کا خاموشی کے ساتھ اور پڑھ بھی لیں گے آرام سے خاموشی کے ساتھ۔ 2-3-4 شکلیں ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک پسندیدہ ترین شکل یہ ہے کہ امام کے سکتوں میں، جب امام کہتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین، اب ظاہر ہے کہ وہ تھوڑا سا کھینچ کے پڑھے گا، بعد میں خاموش ہوگا، وہ خاموش ہوتا ہے، آپ الحمدللہ پڑھ لیجیے۔ الرحمن الرحیم آپ پڑھ لیجیے۔ اب جو اس کے سکتے ہیں ان میں پڑھ لیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ محبوب یہ ہے۔ ان کو حنفی کہتے ہیں یہ ہمارا ہے، اور وہابی کہتے ہیں ہمارا۔ شاہ ولی اللہ سب اس کو اپنا مانتے ہیں اور واقعتاً وہ ایسے ہی تھے۔ اور خاص حنفی عالم علامہ رشید احمد گنگوہی، یہ حنفی ہیں، دیوبندی ہیں، انہوں نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ سورہ فاتحہ کی اتنی فضیلت آئی ہے کہ اسے تو پڑھ ہی لینا چاہیے، چاہے محل ثنا میں کیوں نہ پڑھ لیں۔ یعنی سبحانک اللہم و بحمدک چھوڑ دیجئے کیونکہ اس کا پڑھنا فرض واجب نہیں ہے، اللہ اکبر کر کے اعوذ باللہ بسم اللہ الحمدللہ سورہ فاتحہ مکمل کر لیجیے۔ شروع میں یہ جو دعا سبحانک اللہم و بحمدک اس کو چھوڑ دیں، اس کی جگہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، کیونکہ اس کو پڑھ ہی لینا چاہیے، اس کی اتنی فضیلت آئی ہے۔ تیسری شکل یہ ہے کہ جب امام ولضالین کے بعد خاموش ہوتا ہے نا تھوڑا سا، اب دیکھیں گے یہاں عرب لوگ اکثر وہاں جا کے پڑھتے ہیں اور وہ تھوڑا سا وقفہ بھی دیتے ہیں تاکہ جو لوگ ہیں وہ سورہ فاتحہ یہاں پڑھ لیں۔ 3 شکلیں ہو گئیں۔ اور چوتھی شکل یہ ہے کہ امام بلند آواز سے پڑھ رہا ہے، آپ اپنے منہ میں بغیر آواز کے پڑھ رہے ہیں، کوئی کلاش نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ امام بلند آواز سے پڑھ رہا ہو تو پھر ہم کیسے پڑھیں؟ تو انہوں نے کہا اقرأ بہا فی نفسک یا فارسی، جو شاگرد ہے وہ فارسی ہے، اپنے دل میں پڑھو۔ اور دل میں پڑھنے کا معنی بھی یہ نہیں ہے کہ آپ میں ایسے نہیں، پڑھنے کا معنی کیا ہے؟ لفظ ہے اقرا، پڑھو۔ اقرا تب ہوگا جب ہونٹ اور زبان ہلیں گی، اگر دل کی بات رہے گی تو وہ اقرا میں نہیں آئے گا، وہ تلاوت میں نہیں آئے گا، وہ ذکر میں بھی نہیں آئے گا۔ اقرا بہا فی نفسک یا فارسی، اے فارسی سورہ فاتحہ کو دل میں یعنی بغیر آواز کے لیکن الفاظ کے ساتھ پڑھ لو۔ ایک یہاں غالباً اسی مرکز سے ایک مرتبہ ایک پیج ایشو ہوا اور لوگوں میں تقسیم کیا گیا تھا، اور اس کا تھا عنوان النیہ، دل سے نیت کرنا۔ دل سے نیت کرنے کے بارے میں تھا کہ زبان سے نیت کرنا جائز اور ثابت نہیں ہے، تو وہاں یہی نقطہ خاص طور پر رکھا گیا ہے۔ بہت عرصہ پہلے یہ ایک سنگل پیج پہ یہ آیا تھا مضمون، یہ کہ اقرا تبھی آئے گا جب اس کو آپ زبان سے اور ہونٹوں سے باقاعدہ ادا کریں گے۔ تو اگر آپ زبان اور ہونٹوں سے بغیر آواز کے پڑھ رہے ہیں، امام کے ساتھ کوئی کلاش نہیں، امام وہ پڑھ رہا ہے، آپ سن بھی رہے ہیں اور پڑھ بھی رہے ہیں، کوئی عرض والا نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھ لینی چاہیے، اور اس کے پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی، فرض ہو، نفل ہو، سنت ہو، وطر ہو، چاہے کوئی بھی نماز ہو۔ جہاں سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے وہاں نہیں پڑھتے۔ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ ثابت ہے، وہاں نہیں پڑھتے۔ گھر میں سورہ فاتحہ ثابت نہیں ہے،
وہاں جائیں گے جی پڑھیے فاتحہ، یہاں تعزیت والے بیٹھے ہیں، جو آ رہا ہے پڑھیے فاتحہ پڑھیے فاتحہ، وہاں فاتحہ ثابت نہیں، جہاں ثابت تھی وہاں پڑھی نہیں، وہاں سبحانک اللہم و بحمدک پر گزارا کر کے چلے جاتے ہیں۔ اور سبحانک اللہم کسی حدیث میں ثابت نہیں کہ جنازے میں ہے، جنازے میں سبحانک اللہ ثابت نہیں، وہ پڑھتے ہیں الحمدللہ ثابت ہے، وہ نہیں پڑھتے۔ تعزیت میں الحمدللہ ثابت نہیں، وہاں وہ پڑھتے ہیں۔ ہماری گنگا کچھ الٹی بہتی نظر آ رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔